ایک بار صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صلوات بھیجیں محمد۔ مجلس ایصال ثواب ہے، یعنی ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے اس عمل کے ذریعے جو افضل ترین اعمال میں ہے، عزائے حسین علیہ السلام، اسے برپا کر کے اس کا ثواب مرحوم تک پہنچائیں۔ دو طرح کے کام ہیں اس دنیا میں جنہیں انسان جب اللہ کے لیے انجام دیتا ہے تو اسے اللہ سے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ کچھ نیکیاں وہ ہیں کہ جن کو کر لے تو نیکی کے ساتھ ثواب آتا ہے، لیکن جب نیکی رکتی ہے تو پھر ثواب بھی رک جاتا ہے۔ مثلا ہم نے نماز پڑھی ایصال ثواب کے لیے، ترحیم کے لیے، تو جتنی دیر ہم نے نماز پڑھی ہے اس کا جو اجر بھی ہمیں ملنا ہے وہ ہمیں ملا۔ نماز ختم ہوئی، حساب ہے، اجر بھی کلوز ہو گیا۔ ہم نے روزہ رکھا، ثواب پایا، جتنا ثواب ملا وہ لکھ گیا، حساب کلوز ہو گیا۔ لیکن اگر ہم نے نماز پڑھی نہیں، نماز پڑھنے کی مسجد بنا دی، تو جب تک مسجد میں نماز ہوتی رہے گی اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ میں نے مجلس کی نہیں، میں نے مجلس پڑھنے کے لائق نسل تیار کر دی، تو جب تک یہ کام جاری رہے گا تب تک ثواب ملتا رہے گا۔ اسی کی طرف حضور نے اشارہ کیا ہے، من سن سنتاً حسنۃ فلہ اجر مثل من عمل بہا۔ جو کوئی اچھا کام کر کے جائے تو جب تک وہ کام جاری رہے گا تب تک اسے بھی ثواب ملے گا جو کر رہا ہے، اور اسے بھی ملے گا جو کر رہا ہے، جس نے انجام دیا تھا۔ اگر علم حاصل کرنا فرائض میں ہے، اس لیے کہ صاحب پیغمبر کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے، واجب ہے۔ تو جو کام اللہ واجب کرتا ہے اس پہ اجر بھی دیتا ہے۔ اب اگر علم حاصل کر کے میں گھر بیٹھ رہوں تو خالی میرا اجر مجھے ملے گا، لیکن اگر میں بستی بستی، قریے قریے، شہر شہر اسکول کھول کے چلا جاؤں تو جب تک یہاں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ میں نے آیات میں سے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا، موضوع مختلف تھے۔ ایک ایسی شخصیت کہ جو عالم بعمل بھی تھی، ایک ایسی شخصیت کہ جو خالی بعمل نہیں تھی، باشعور بھی تھی، ایک ایسے بزرگ کہ جو خالی دیندار نہیں تھے، دین کا شعور بھی رکھتے تھے، ایک ایسا انسان جو صرف عالم نہیں تھا، دوسروں کو بھی علم والا بنانا چاہتا تھا، ایک ایسا بزرگ
کہ جو صرف اپنے کنبے کے لیے محبت دل میں نہیں رکھتا تھا، سارے عالم انسانیت کی محبت اس کے دلوں میں تھی۔ تو ایسے انسان کے اصالہ ثواب کی مجلس میں کس پہلو پہ گفتگو کی جائے؟ وقت کی پابندی ان کی ایک ایسی خصوصیت جو دیکھنے کو نہیں ملتی، اور پھر جو مصیبتیں ہمارے پاس نعمتوں کے ساتھ آتی ہیں، دولت کے ساتھ غرور آنا، اقتدار کے ساتھ ظلم آنا، علم کے ساتھ حسد آنا، وہ اس سے بھی پاک تھے۔ علم میں کسی سے کم نہیں تھے، مگر حسد کی لائن میں کہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ دوسری مصیبت جو علم کے ساتھ آتی ہے اس کا نام غرور ہے۔ شکر پروردگار ہے کہ ابھی بر صغیر کے اس بڑے ٹکڑے میں علم کے ساتھ غرور نہیں آیا ہے، مگر چھوٹے ٹکڑے میں ہمیں غرور بہت دکھائی دیتا ہے، اور ان کی لمبی عمر بر صغیر کے چھوٹے ٹکڑوں میں مجلس پڑھتے گزری تھی، مگر ان کے اندر غرور کا سایہ نہیں تھا۔ اگر آدمی غرور کرنے چلے تو علم پہ کرے تو ان کے پاس موجود تھا، خاندان پہ کرے تو ان کے پاس موجود تھا، اپنے کام پہ اپنی خدمات پہ کرے تو ان کے پاس موجود تھا۔ ان کے پاس غرور کرنے کی بہت سی چیزیں تھیں، مگر ان سے وہ پاک تھے۔ ایک موضوع گفتگو یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر غرور نہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ ان کی پوری زندگی گزری ایک نعرے پر پڑھو پڑھاؤ، پڑھو پڑھاؤ، پڑھو پڑھاؤ، لہذا میں نے قرآن کریم کی آیات میں سے بھی وہی آیت منتخب کی ہے کہ جو نعرہ دے رہی ہے پڑھو پڑھو پڑھو۔ سورہ علق کی آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو کہ جس نے تمہیں نہیں سے ہاں بنایا ہے۔ بنانا اردو میں دو طرح کا ہے، ایک وہ بنایا جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ایک وہ بنانا جو ہم آپ کر لیتے، امام باڑہ بنایا، ممبر بنایا، مسجد بنائی، گھر بنایا، مائک بنایا۔ یہ جو بنایا ہے یہ ایک ہاں کو دوسری ہاں کی شکل دینا ہے۔ لکڑی لے کے ممبر بنا دیا، لوہا لے کے مائک بنا دیا، یہ ہاں سے ہاں بدلنا صنعت ہے، لیکن نہیں کو ہاں سے بدلنا خلقت ہے۔ ہم نہیں تھے، ہم تھے ہی نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم نہیں تھے، نہیں تو نہیں ہے، نہیں کو ہاں سے اس نے بدلا ہے۔ یہ کل بھی اللہ کر رہا تھا، آج بھی اللہ کرے گا، کل بھی اللہ کرے گا۔ لاکھ اسٹیم سیل تھیریپی بنائے لیکن بنے سے بنا رہے ہیں ہم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے نہیں سے ہاں کیا اس کے نام سے پڑھو۔ خالی پڑھو نہیں، پڑھو کے ساتھ خدا بھی رہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو علم بغیر خدا کے بیکار ہے۔ علم وہی کارآمد ہوگا انسانیت کے لیے جس کے ساتھ خدا ہو، یعنی دین ہو، یعنی مذہب کی نگرانی ہو اور مذہب کا کنٹرول ہو، ورنہ یہی علم جب دین کے بغیر آئے گا تو یہ علم بالکل اس طرح سے ہے جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں چھری دے دی جائے۔ یہ علم بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے کسی نابینا کے ہاتھ میں شمع دے دی جائے۔ میرے عزیزو، میں اس موضوع پہ اس وقت بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن بات آ گئی تو کہنا چاہتا ہوں۔ علم کی فضیلتیں زندگی بھر ہم نے سنی ہیں، اور میں بھی وہی سنانے بیٹھا ہوں۔ وہی آیتیں میں نے پڑھی جس میں علم کے فضائل سامنے، اور ابھی اس کے دو پہلو آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ لیکن جہاں کہاں پڑھو وہاں کا اللہ کے نام سے پڑھو، یعنی علم کو اللہ نے وجود خدا کے تصور سے جوڑا ہے، یعنی علم کو اللہ نے دین سے جوڑا ہے۔ علم بغیر دین کے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ بتائیے۔ دنیا بھر میں جتنے فتنے ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں جانیں جو روز جا رہی ہیں، یہ جاہلوں کا بنایا ہوا بم ہے یا پڑھے لکھوں کا بنایا ہوا ہے؟ ایٹم بم کسی جاہل نے بنایا تھا کہ کسی پڑھے لکھے نے بنایا تھا؟ یہ ابھی جو کرونا وبا آئی ہے جس کے لیے بڑی شہرت ہے کہ بنایا ہوا ہے انسان کا میڈ بائی ہیومن بینگ ہے، اگر ہے اور نہیں ہے تو اس کا مس یوز تو بہرحال ہو رہا ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ جاہل نے کہ پڑھے لکھے نے؟
جاہل بیچارہ بدمعاش بھی نکلے تو 2-4 چاقوؤں مار کے ختم کر دیتا ہے، بس اس سے آگے نہیں کر پاتا. لیکن اگر عالم علم والا دین کے بغیر ہو تو ناگاساکی کھڑا کر دیتا ہے، یمن کو برباد کر دیتا ہے. لہذا اللہ کے تو اقرا، مگر پڑھو تو اللہ کے ساتھ پڑھو. علم دین کے ساتھ ہونا چاہیے. علم دین کے بغیر بچے کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور دین تک آنا ہے تو دین بغیر علم کے نہیں مل پائے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں خلق کیا اس کے نام سے پڑھو. خلق الانسان من علق. اپنی اوقات میں رہو حضرت انسان، ذرا انجینئر ڈاکٹر بن کے بہت اونچے نہ اڑنے لگنا. من علق، ایک ذرا ساری خون کے چھوٹے سے لوتھڑا بھی بڑا ہے لفظ کے لیے. اپنی اماں کے رحم میں جو چپکے تھے جا کے اس سے وجود میں آئے، اسے بھول نہ جانا اپنی اوقات. ذرا سے علم آ گیا تو اکڑنے لگے، ذرا سے پیسہ آ گیا تو اکڑنے لگے، ذرا سے طاقت آ گئی تو اکڑنے لگے. نہیں، بھول نہ جانا. خلق الانسان من علق، 3 بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں بس علق. اس جمے ہوئے خون کی چھوٹی سی تھکے سے تمہیں بنایا. اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو. یہ پڑھو پڑھو کی تکرار بتا رہی ہے کہ کچھ کمی ہونے والی ہے، لہذا پہلے ہی سے کہا جا رہا ہے پڑھو پڑھو. اقرا وربک الاکرم، پڑھو. تمہارا رب کریم نہیں ہے، اکرم ہے. آپ اہل زبان ہیں، لکھنؤ ہے، ایک لفظ ہے فاضل، قابل آدمی. ایک ہے افضل، سب سے اونچا. ایک ہے عالم، ایک ہے عالم. ایک ہے عالی، ایک ہے اعلیٰ. ایک ہے کبیر، ایک ہے اکبر. تو ویسے ہی ایک ہے کریم اور ایک ہے اکرم. اللہ تو کریم ہے ہی، دیتا ہی رہتا ہے، مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم سے کہا گیا کہ دے کے جتانا نہیں. اگر تم نے کچھ دے کے جتایا، وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا، اپنی نیکیوں کو، خیرات کو جتا کے، احسان کر کے، اذیت دے کے زبان سے صدقات کو تباہ نہ کر دینا. مالک تو احسان جتانے سے منع کر رہا ہے اور تو خود احسان جتاتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے درمیان نبی بھیجا. تو نبی بھیجا تو کیا کرنے کے لیے بھیجا؟ وہی 3 کام. تلاوت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے. وہی احسان کہاں؟ یمنون علیک ان اسلموا، تمہاں پر یہ لوگ احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے، بڑا احسان آپ پہ رسول اللہ. کہو یہ احسان نہ جتاؤ. پھر کیا ہے؟ کہا اللہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کے تمہارے اوپر احسان ہے کہ تمہیں دین ایمان کی راہ دکھائی. تو کچھ جگہوں پہ اس نے احسان جتایا. اگر آپ ان کو سمیٹیں گے تو 2 جگہیں ہیں جہاں اللہ نے احسان جتایا ہے، یا دین پہنچانے پہ احسان جتایا ہے یا علم پہنچانے پہ احسان جتایا ہے. اور دین اور علم جہاں دونوں پہ احسان جتایا ہے وہاں اپنے کو کریم کہا، مگر جب علم پہنچایا تو کہا اکرم. ہماری ساری نعمتیں تمہارے لیے احسان ہیں. ہم کریم ہیں، وجود دیا. ہم کریم ہیں، دین دیا. ہم کریم ہیں، اولاد دی. ہم کریم ہیں، عزت دی. ہم کریم ہیں، طاقت دی. ہم کریم ہیں، دولت دی. ہم نے سب کچھ دیا، مگر ان نعمتوں کے بیچ میں کہتا جب علم دیا تو کہتا کریم نہیں، اکرم ہے. بہت بڑا کرم ہے کہ تمہیں علم عطا کیا گیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم سے. اس کے 2 مفہوم ہیں. جس نے لکھنا سکھایا یہ بھی ہے،
اور جس نے قلم سے تمہیں پڑھایا یہ بھی ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بڑی تعداد میں حضرات یہاں موجود ہیں، آپ میں سے کوئی صاحب ہیں جو کہہ دیں کہ میں جو کچھ نہیں جانتا تھا سب مجھے آتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہم نے انسان کو سکھا دیا وہ سب جو نہیں آتا۔ آپ نے مجھ سے کہا، میں نے کہا سوال جواب مذہبی ہو، بسم اللہ، کچھ بتا دوں گا، کچھ پوچھ کے بتاؤں گا۔ آپ نے کہا میرے کیمسٹری کا ایک سوال ہے، میں نے کہا مجھے نہیں آتا۔ آپ سے میں نے کہا ذرا ایک فقہ کا سوال، آپ نے کہا مجھے نہیں آتا۔ تو ہم میں سے کوئی ہے جو کہے میں وہ انسان ہوں کہ جسے اللہ نے سب کچھ سکھا دیا؟ ہے کوئی ہم میں؟ اس وقت عالم وقت سے بھی جا کے کہیں کہ آپ کو سب کچھ سیکھے ہوئے ہیں آپ، وہ بھی کہ ہم سب کچھ سیکھے نہیں ہیں، تو پوری کائنات میں کوئی ڈھونڈے نہیں ملتا جو سب کچھ سیکھے ہو، سب جانتا ہو۔ اور اللہ کہہ رہا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سب سکھا دیا جو نہیں جانتا۔ تو پھر اگر اللہ سچا ہے تو ہمیشہ ایسا انسان ملنا چاہیے جس کے پاس سارا علم ہو جو اللہ سے ملا ہو، وہ ہر دور میں اس دور کا امام ہوتا ہے، اور وہ رسول ہے جسے دنیا امی کہہ رہی ہے، جو لکھنا بھی جانتا تھا، جو پڑھنا بھی جانتا تھا، اور جس کے پاس علم کامل تھا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایسا میں اس وقت لبیک یا حسین کو اپنی بات سے جوڑ نہیں پایا ہوں۔ ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ حسین وہ چاہتے تھے جو رسول چاہتا تھا، اور رسول وہ چاہتا تھا جو اللہ چاہتا ہے، ورنہ اس وقت تو لبیک یا اللہ ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، ابھی کل سے افواہ اڑ جائے گی کہ صفی صاحب نے لبیک یا حسین سے منع کیا ہے، تو میں یہیں سے لعنت بھیجتا ہوں اس پر جس نے منع کیا ہو۔ مگر ہر چیز کو برمحل ہونا چاہیے۔ تذکرہ شجاعت آئے گا تو یا علی دکھائی دیں گے، ذکر علم کا تذکرہ آئے گا علی دکھائی دیں گے۔ اچھا اب یہ بحث بھی جب شروع کر دی میں نے، اب آپ کہیں گے کون سی اچھی بات ڈھونڈ کے لاؤ گے جہاں کہو کہ فلاں چیز دکھائی دے گی علی نہیں دکھائی دیں گے؟ علم تو علی دکھائی دیں گے، زہد تو علی دکھائی دیں گے، شجاعت تو علی دکھائی دیں گے، سخاوت تو علی دکھائی دیں گے، مگر لبیک یا حسین ہر وقت اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حسین وہی چاہتے تھے جو خدا چاہتا تھا۔ لبیک یا حسین یعنی لبیک یا علی، لبیک یا علی یعنی لبیک یا محمد، یا بیک یا محمد یعنی لبیک یا اللہ۔ اگر ہر وقت آپ کے ذہن میں ہے یہ، تو پھر جب جی چاہیے نعرہ لگائیں۔ ایک صلوات مل جو کہ بھیجے محمد۔ ایک صلوات مل جل کے ذرا پیچھے والے حضرات بھی شامل ہو جائیں۔ علم کی فضیلتیں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جس کی اس سال ثواب مجلس سے زندگی بھر آپ کو سناتا اور سکھاتا رہا ہے۔ میں دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے جوڑ کے، اس سے اسی کی حقیقت کو سامنے لانے کے لیے۔ علم وہ فریضہ ہے کہ جس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے جو ہر واجب میں لگی۔ دیکھیں دنیا کا ہر واجب کام میں کچھ شرطیں ہیں۔ نماز واجب ہے اور بڑی سخت قسم کی واجب ہے کہ نماز چھوڑنے والا بس، نماز اس واجب عمل کا نام ہے جس کو بھی یہ پیغمبر نے فرمایا کہ ما بین الکفر والایمان الا الصلاۃ، نماز کفر اور ایمان کے درمیان کے فاصلے کا نام ایمان ہے، نماز ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو گویا منکر ہو تم خدا کے۔ کفر کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ ہم بھی مسلم ہوتے ہوئے ہزار چیزوں کے کافر ہیں، ہم برائیوں کے لیے کافر ہیں، ہم بدکاریوں کے لیے کافر ہیں۔ ان لفظوں کو بلا وجہ غلط معنی میں دے دیا گیا۔ مسلم کا مطلب اطاعت کرنے والا، کفر کا مطلب انکار کرنے والا۔
جو اللہ کو مانے وہ مسلم ہے، جو نہ مانے وہ کافر ہے، جو اس کی بات مانے وہ مسلم، جو اس کی بات نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ کوالٹیز اور درجے اور گریڈ چینج ہوتے رہیں گے، تو یہ لفظوں کو بھی سنجیدگی سمجھنا چاہیے۔ ڈکشنری میں کفر کے اصلی معنی ہوتے چھپانا، اور اس سے نکلتا ہے انکار کرنا۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا۔ خیر، اس وقت ان باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ علم کی فضیلتوں میں خصوصیت یہ ہے کہ ہر واجب اور فریضے میں اللہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ نماز واجب ہے مگر کس پہ؟ جو بالغ ہو جائے، 9 سال یا 15 سال۔ اب حالات بدلے جا رہے ہیں۔ 9 سال کی لڑکی اور 15 سال لڑکے واجب ہوتا تھا، وہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکی نما ہوتے جا رہے ہیں، اور لڑکیاں لڑکا نما ہوتی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے فتاویٰ مستقبل میں بدل جائیں۔ اب یہ 9 سال میں والے ہو گئے اور وہ 15 سال والی ہو گئیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ نماز کا اچھا بالغ ہو گئے تو واجب ہو گئی کہ نہ وقت آئے گا تب، تو کم سے کم 2 چیزیں ہیں، بلوغ اور وقت۔ روزہ کا بالغ اور مہینہ رمضان اور نہیں واجب۔ حج کا وقت، مالی حیثیت، تاریخ، جگہ، کئی شرطیں لگ گئیں تب واجب۔ تو ہر واجب میں قید ہے، مگر علم اس فریضے کا نام، حصول علم اس فریضے کا نام ہے جہاں ان میں سے کوئی قید نہیں۔ عمر کی قید علم نہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، جھولے سے قبر تک علم تلاش کرو۔ عمر کی قید نہیں رہ گئی۔ حج کرنا ہے مکے جاؤ، علم کا علم لینا ہے ولو بالسین، چین جانا پڑے تو جاؤ، یعنی جگہ کا معاملہ نہیں رہ گیا کہ نجفی سے علم لو، جہاں ہو وہیں علم حاصل کرنا۔ اس کے بعد اور کیا؟ کب حج کرنا ہے تو پیسہ ہونا واجب ہے، پیسہ ہوگا تو حج واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ کا علم میں پیسے کی شرط بھی نہیں ہے، بلکہ علم تو ہم نے حدیث قدسی میں ہے کہ علم تو ہم نے بھوک میں رکھا ہے۔ ایک حدیث قدسی یاد آ گئی مجھے کہ ہم نے وقت بالکل نہیں ہے اور میری مسلسل گھڑی پہ نگاہ ہے، اور ایصال ثواب حقیقت یہی ہے کہ جو وہ نیکیاں کر کے چھوڑ کے گئے ہیں ان میں کوئی مٹنے نہ پائے اور وہ جاری رہے۔ سب سے بڑا ایصال ثواب یہی ہے۔ کوئی اسکول نہ بند ہو، کوئی ان کی اچھی عادتیں جو قوم کے حوالے کر رہے تو اس میں سے کوئی ہم سے چھوٹنے نہ پائے، وہ بڑھنے لگے۔ اگر ایک قلب صادق وقت کے پابند تھے تو اب ممبر پر آنے والا ہر ایک قلب صادق بن جائے، تاکہ ہماری پوری قوم وقت کی پابندی کرنے لگے اور ہم اپنا وقت برباد کرنا چھوڑ دیں۔ اگر مولوی مل کے طے کر لے تو نہ گانا باجا شادیوں میں بند کرا سکتے ہیں، تو اگر یہ بھی کر سکتے ہیں تو ممبر پر آنے والا طے کر لے، بٹھاؤ چاہے جب، اتریں گے تب جب ہمیں اترنا تھا۔ بہت جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک یہی کام ہم لوگ کر ڈالیں، طے کریں خطبہ اور ذاکرین کہ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے، اور سب چاہتے ہیں وقت کی پابندی۔ ہر آدمی دیر میں اس لیے آتا ہے، اسے پتا ہے ابھی شروع نہیں ہوا۔ وقت پہ شروع کر دیا جائے اور وقت پہ ختم کر دیا جائے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ شروع کرنے کی پوری طاقت لگائی گئی اور شروع بھی ہو ہی گیا۔ مجھے پہلے 45 منٹ ہی دیے گئے تھے، پھر 1 گھنٹہ بڑھایا گیا تھا، اسی میں سے کچھ کٹا ہے۔ بہرحال جلدی سے سنا لوں آپ کو۔ تو میرے عزیزو، عمر کی قید علم میں نہیں، جگہ کی قید علم میں نہیں۔ ہمیں نماز پڑھنا ہے، کس کے پیچھے پڑھے؟ کہ مومن ہو، عادل ہو، عالم ہو۔ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، کافر ہو، زندیق ہو، ملحد ہو، ظالم ہو، جابر ہو، کچھ بھی ہو، تمہیں اس سے علم حاصل کرنا۔ تو جتنی شرطیں سارے فرائض میں لگی تھی، اللہ نے وہ ساری شرطیں ہٹا دی۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم اس میں پیچھے ہیں تو کوتاہی ادھر سے ہے، ادھر سے نہیں ہے۔ اور جب کوتاہی ادھر سے تو پھر جواب بھی دینا پڑے گا۔ ہم نے تمہارے لیے ماحول بنایا، ہم نے تمہارے لیے افراد پیدا کیے، ہم نے تمہارے لیے حالات تیار کیے، پھر بھی تم نے اپنے آپ کو علم سے محروم کیوں رکھا؟ علم اس فریضے کا نام ہے، مگر یہ علم مفید بھی ہے، مضر بھی ہے۔ میں یہیں سے بات جتنی جلدی کہہ سکوں گا، جتنی کہہ سکوں کہہ کے وہیں پر وقت پر ختم کروں گا۔ یہ علم مفید بھی ہے، یہ علم مضر بھی ہے۔ یہ علم تب مفید ہوگا جب علم آئے تو عمل بھی آئے۔ با عمل کا علم مفید ہے، بے عمل کا علم اسے کیا، دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائے گا، خود اس کے لیے میں مفید نہیں ہے۔ میں اس کی دلیل دیے دیتا ہوں۔ نہیں، میں نے جملہ جو کہا ہے
کہ علم مفید تب ہوگا جب علم باعمل کے پاس آئے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. پانی نہ باعمل کا علم ہی مفید ہے، بے عمل کا علم مفید نہیں ہے. روایات میں ہے پچھتانے والے. میں نے بھی حدیث قدسی آپ کے سامنے سنائی تھی. وہ یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے کچھ چیزیں رکھی کہیں اور آدمی ڈھونڈتا کہیں ہے. جیسے آپ ہم چابی گھر میں بھول آئیں اور ڈھونڈیں آ کے غفراماب میں کہ یہاں کھو گئی، زندگی بھر نہیں ملے گی. اور ڈھونڈیں غفراماب میں گر گئی ہو جیب سے، اور جا کے ڈھونڈیں آفس میں، زندگی بھر نہیں ملے گی. اللہ نے کہا ہم نے کچھ چیزیں رکھی کہیں اور آدمی ڈھونڈتا کہیں ہے. بڑی فہرست ہے اس میں. اسی میں یہ بھی ہے کہ ہم نے عزت اور عظمت اور بلندی رکھی ہے انکساری میں اور آدمی ڈھونڈتا ہے غرور میں. ہم نے اسٹیٹس اور وقار رکھا ہے رات کے سناٹے میں ہماری بارگاہ میں حاضری میں، اور آدمی ڈھونڈتا ہے درباروں میں حاضری میں. ہم نے دعا کی قبولیت رکھی ہے رزق حلال میں، اور آدمی ڈھونڈتا ہے یہ بار اتنی بار پڑھ لو، یہ چیز اتنی بار پڑھ لو، نہیں ملتی اسے. اسی میں یہ ہے کہ ہم نے علم رکھا ہے بھوک میں، اور آدمی ڈھونڈتا ہے بھرے پیٹ میں. 5 اسٹار ہوٹل والی سہولتیں جس اسکول میں مل رہی ہیں وہاں بچے کو داخل کرو، تو داخل تو کر دیجئے گا، مگر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے علم بھوک میں رکھا ہے. اور آپ پڑھانے میں جب اتنی سہولتیں دے دیں گے اور وہ نہ بنا پائے جو آپ بنانا چاہتے ہیں تو آگے زندگی کا کیا ہوگا اس کا. لہذا آپ اپنی اولاد کو گملوں میں اگائے ہوئے پودے نہ بنائیے، جنگل کے وہی پیڑ رہنے دیجئے جو ہواؤں کا مقابلہ کر لیتے ہیں. کبھی کبھی انہیں دھوپ بھی کھانے دیجئے، کبھی کبھی ان کو پانی بارش نہ ہو تب بھی جھیل جائیں. آپ کے پودے میں 2 دن پانی نہ پڑے ختم، مگر یہ نیم کا پیڑ سال بھر سوکھا برداشت کر لے گا. تو اتنے ناز و نعم نہ اٹھائیے کہ آپ کے بچے آپ کے گملوں کے پودے بن جائیں. خالی پیار تربیت کا ذریعہ نہیں ہے. اگر خالی پیار تربیت کا ذریعہ ہوتا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بشیر بنایا ہوتا، نذیر نہ بنایا ہوتا. اگر خالی پیار اور شفقت کافی اور محبت کافی ہوتی تو پروردگار عالم نے خالی جنت رکھی ہوتی، جہنم نہ رکھا ہوتا. خالی ثواب رکھا ہوتا، خالی عذاب نہ رکھا ہوتا. علم دکھانا ہے تو علم کے لیے چیزیں ضروری ہے. تھوڑا تکلیف جھیلنا چاہیے اس کو، تھوڑی جد و جہد سیکھنا چاہیے اس کو، تھوڑا مقابلے کی صلاحیت آنا چاہیے، اور اسے باعمل عالم باعمل. مشکل ایک یہ ہو گئی ہے کہ لفظ عالم منہ پہ آتے ہی آپ کے دماغ میں میرا جیسا سوٹڈ بوٹڈ کا معمم ہے. آپ جیسے سوٹڈ کہتے ہیں ویسے ہم لوگ کہتے ہیں معمم، امامہ پہنے. اور ہم لوگ تفریح میں ایک دوسرے کہتے ہیں مقبہ، قبا پہنے. عالم کہتے ہیں ایک ڈھانچہ خاص سمجھ میں آتا ہے، جبکہ عالم وہ نہیں ہے جس کے سر پہ امامہ ہو. عالم وہ ہے جس کے سر کے اندر شعور ہو. عالم وہ نہیں ہے جو قبا پہنے ہو. عالم وہ ہے جس کے پاس سے علم کی خوشبو آتی ہو. شہید مطہری کا جملہ یاد آ گیا، سن لیجئے. اللہ نے علم پر انتہائی تاکید کی، وہی نازل ہوئی تو اس سے کہ پڑھو. اچھا ایک بات اور دماغ میں آ گئی کہہ دوں، شروع ہوئی وہی تو کہاں سے؟ پڑھو. پڑھو لکھو، قلم بھی آ گیا، پڑھو لکھو. ختم کہاں پہ ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج 3 چیزیں ملی، نعمتیں تمام، دین پورا، اللہ راضی. جہاں ہمیں وہاں پہنچنا ہے کہ نعمتیں ہم پر تمام ہو جائیں، دین کامل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ پہلی وہی اقرا، پڑھو.
پڑھو لکھو سے شروع کرو گے تو دنیا کی نعمتیں بھی آخرت کی نعمتیں بھی تمام ہوں گی. پڑھو لکھو سے شروع کرو گے تو دین بھی کامل مل جائے گا. پڑھے لکھے سے شروع کرو گے تو رضا پروردگار تک بھی خود کو پہنچا سکو گے. ایک صلوات مل جو کہ بھیج دے محمد. تو ایک شرط ہے علم میں مفید اور علم میں مضر. اس میں سے ایک شرط ہے علم عمل کے ساتھ ہو. علم کی عظمتوں کی وجہ سے ہم نے لباس علم کا احترام شروع کر دیا. شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ ہمارے درمیان بہت سی خرابیاں اس لیے پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم نے علم کے بجائے لباس علم کا احترام شروع کر دیا ہے. علم کی پہچان کھو بیٹھے, جو لباس پہن کے آ گیا اسی کو عالم مان لیا, جبکہ اللہ نے معیار عالم کو بنایا, یعنی لباس علم والے کو نہیں, علم والے کو. اسی لیے میں عالم کے بجائے لفظ جانکار کہنے لگا ہوں. ابھی اپنے بزرگ استاد مولانا ابن حیدر صاحب اللہ مقامہ کی صدر مجلس میں نے ایک بات کہی تھی, موقع اس کے کہنے کا ہے اور کہتے رہنے کی بات ہے. ہم نے علم کو چھوڑ دیا ہے, جبکہ مذہب نے علم سے الگ ہماری زندگی کہیں نہیں کی. ہمارے پاس دو چیزیں, ایک ہے محراب, ایک ہے ممبر. ممبر کو ہم نے لباس علم کا ٹھکانہ بنا دیا. اب تو لباس ضرورت بھی نہیں رہ گئی, اب تو جو پہن کے آ جاؤ, جیسا منہ لے کے آ جاؤ. جو لائق ہوتے ممبر بیٹھنے کو 100 بار جھجکتے ہیں, اور جسے پتہ ہی نہیں ممبر کیا ہے وہ بغیر جھجکے اوپر چڑھ کے بیٹھتا ہے. تو ممبر پہ ہمارے ایک کو بٹھا رہے ہیں. یہ علم بے عمل جو ہے, اگر ہے تو بھی بیکار ہے, اور علمی نہ ہو تو قیامت ہی ہے بالکل. خالی بولنا آتا ہو آدمی کو. ہم سمجھتے ہیں ممبر ہمارے اختیار میں ہے, جسے چاہیں بٹھائیں. اس کے لیے شریعت نے کوئی قانون نہیں بنایا, ایسا نہیں عزیزوں, بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. مصلی امام جماعت کو کھڑا کرے تو شرطیں ہیں کہ نہیں؟ کون ہوگا امام؟ ہر ایک نہیں ہوگا جو مومن ہو, جو عاقل ہو, دیوانہ نہ ہو, کم سے کم باولا نہ ہو, عالم اتنا ہو کہ نماز صحیح اور نماز کے مسائل سے واقف, یعنی جو ڈیوٹی کرنے آیا اس کو صحیح کر سکے, اور عادل ہو. خالی علم کافی نہیں, عدالت بھی ہو, تاکہ جو جانے وہ کرے بھی. علم آئے گا مگر علم کی گارنٹی عمل سے بدلنے کی تب آئے گی جب عدالت آ جائے گی, تب اپنے علم کے خلاف نہیں جائے گا. تو مصلی پہ کس کو کھڑا کریں گے؟ جہاں علم بھی ہو, جہاں عدالت بھی ہو. عدالت تقوی کے اعلیٰ منزل کا نام ہے, نچلی منزل کا نام نہیں ہے. گناہوں سے بچنا تقوی ہے, اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا عدالت ہے. گناہوں سے بچ جانا تقوی ہے, اور گناہوں سے بچنے کے اندر مہارت پیدا ہو جانا یہ عدالت ہے. تو تقوی نہیں, عدالت چاہیے. کہاں؟ مصلی پہ. علم چاہیے, جہالت نہیں. ایمان چاہیے, بے ایمانی, بے ایمانی غلط کہہ دیا. ایمان چاہیے, ایمان کے مقابلے میں الہاد نہیں, شرک نہیں, کفر نہیں. ایمان, توحید, رسالت, امامت, قیامت کا عقیدہ چاہیے مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے. تو علم بھی چاہیے, خالی ایمان نہیں, علم بھی چاہیے. اتنا جتنا اس کام کو ٹھیک سے کر لے, اور عدالت بھی چاہیے. ممبر پہ کچھ شرط نہیں ہے. کیا منبر اللہ نے آزاد کر دیا ہے؟ آزاد نہیں کیا ہے. جمعے کے دن آ کے دیکھیے, جمعے کے دن اللہ نے ممبر کو مصلی سے جوڑ دیا ہے کہ نہیں؟ جمعے میں ممبر کو مصلی سے جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا؟ ہم نے کہا مولوی صاحب جمعہ عموماً وہی مولوی صاحب پڑھاتے ہیں جن کو بولنا واللہ نہیں آتا. میں لکھنؤ کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو سب سے بہتر بولنا جانتے ہیں وہی یہاں امام جمعہ بھی ہیں. ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجے محمد. ہم نے کہا مولوی صاحب بڑے سیدھے, ان سے روز سنتے ہیں, مزہ نہیں آتا. آج فلاں کو بلایا مجلس پڑھنے کے لیے, بڑا زبردست خطیب ہے, زبردست خطیب ہے, خطبہ اس سے پڑھا لے, نماز مولوی صاحب سے پڑھوا لے. ہو پائے گا؟ کہا نہیں, خطبہ وہی پڑھے گا جو مصلی پہ جائے گا. تو پھر اب مجھے کہنے دیئے کہ ممبر پہ وہی آئے گا جو مصلی پہ جانے لائق ہو, اور مصلی پہ جانے لائق وہی ہے جو عالم بھی ہو, عادل بھی ہو. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.
میں بے عمل بڑا خطرناک ہے، قاتل بن جاتا ہے، ناگاساکی کھڑا کرتا ہے، دوسرے کے کیا کام آئے گا، اپنے لائق بھی نہیں۔ روایات میں فہرستیں ہیں، ان میں ایک فہرست ہے قیامت میں پچھتانے والے۔ ان قیامت میں پچھتانے والوں مثلاً وہ دولت مند ہے کہ جو زندگی بھر پیسہ کمایا اور واجبات ادا نہیں کیے، ماں باپ کا حق نہیں دیا، بیوی کو کنجوسی سے رکھا، خمس نہیں نکالا، زکوٰۃ نہیں، خوب بچا کے گئے، اولاد کو ملی وہ وراثت، اولاد کو اتفاق سے اماں اچھی تھی، انہوں نے دیندار پال دیا تھا، کنجوس ابا کے اولاد کو، یہ آئے تو انہوں نے خمس بھی نکالا، زکوٰۃ بھی دی، اسکول بھی بنایا، مجلس بھی کی، اسی کو خرچ کر لیا، جمع کیا مال ان کا، خرچ کیا انہوں نے اچھائیوں میں۔ اب پچھتائے گا کہ ان کے جمع کیے سے وہ جنت جا رہے ہیں، اپنے جمع کیے سے جہنم جا رہے ہیں۔ ان کے جمع کیے سے وہ جا رہا ہے جنت اور یہ جا رہے ہیں جہنم، ایسا پیسے والا پچھتائے گا۔ کتنے بیٹھے ایسے یہاں؟ ہاں سوچ لیے، گھر جا کے چھوڑ کے جائیے گا تو پچھتانا نہ پڑے، جو واجب آپ پہ ہے نکال کر ڈالیے، خمس کا حساب کر ڈالیے، خدا کے لیے خمس کا حساب کر ڈالیے، پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ جو خمس اور زکوٰۃ اور واجبات نہ دے کے آپ بچاتے ہیں، اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے میں گناہوں میں خرچ کرتے ہیں آپ، یا ضائع ہوتا ہے گناہوں میں خرچ ہوتا، اور اگر آپ نکال دیتے ہیں تو اللہ کا پکا وعدہ یہ ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اچھائی کی راہ میں خرچ کرو، وہ کہہ رہا ہم اس کا اچھا بدلہ دیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو انہی میں قیامت میں پچھتانے والوں میں وہ عالم ہوگا، وہ علم والا ہوگا کہ جس سے ہدایت، جس کے علم سے استفادہ کر کے مومن جنت چلا جائے گا عمل کر کے، اور یہ اپنے علم پہ عمل نہیں کرے گا تو جہنم جائے گا، یہ پچھتائے گا عالم۔ تو جس کا علم خود اپنے ہی کام نہ آئے وہ ہے عالم بے عمل۔ تو پھر عالم بے عمل جب اپنے ہی کام نہ آئے گا تو دوسروں کے کیا کام آئے گا؟ لہذا لباس علم کا احترام چھوڑ دیجئے، علم کی شناخت شروع کیجئے اور علم کی پیروی کیجئے، اور علم میں بھی ڈھونڈ دیجئے کہ علم عدالت کے ساتھ ہو، ورنہ یہ بڑا تیز اوزار ہے، جو گلا کاٹے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ علم میں بے عدالت بہت خطرناک چھری ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تو ایک تو علم بغیر عمل کے کام نہیں آتا، اور دوسرے علم بغیر دین کے بیکار ہے، علم بغیر دین کے بیکار ہے۔ وقت ختم ہو گیا، سنانے کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فقرے تھے جنہیں سمیٹ کے اس کے کچھ حصے آپ تک پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ سنو، تم میرے لیے اپنے اندر کوئی ایک اچھی صفت پیدا کر لو، ٹٹولو اپنے اندر، تم ساری نیکیاں تو اپنے اندر نہیں پیدا کر پاؤ گے، کہ تم بہادر بھی ہو اور تم کھلے ہاتھ کے بھی ہو اور تم زہد بھی ہو تمہارے اندر، اور تقوی بھی ہو اور عدالت بھی ہو اور انکساری بھی ہو اور مساوات بھی ہو اور مراعات بھی ہو، سب خوبیاں اپنے اندر نہ پیدا کر سکو، مگر اللہ نے تمہیں اندر گنجائشیں رکھی، ٹٹولو۔ جب اچھا کوئی دین کا کام ہوتا ہے، کچھ لوگ حاضر ہوتے ہیں بدن وقت دینے پہ تیار، کتنے ہی وقت لے لیجئے، 10 روپے نہیں دیں گے، نہیں وہ قابل قدر ہیں، اور کچھ وہ ہیں ان سے 1000 روپے لے لیجئے مگر 2 منٹ یہاں کے کھڑے ہو کے چادری نہیں بچھائیں گے۔ تو کوئی آدمی وقت دے سکتا ہے، کوئی آدمی پیسہ دے سکتا ہے، کسی کے اندر سخاوت کا تھوڑا سا جذبہ ہے، کسی کے اندر تھوڑا سا علم کا شوق ہے، تو اپنے کا ٹٹولو، اور کوئی ایک اچھی عادت اپنے اندر پکی کر لو۔ کوئی اپنے اندر شجاعت پکی کر لے، کوئی سخاوت پکی کر لے، کوئی زہد پکا کر لے، کوئی امانت داری پکا کر لے۔ اگر ایک ایک اچھی عادت اپنے اندر پکا کر لو گے تو پورا معاشرہ مل کے وہ معاشرہ ہوگا جہاں زہد بھی ہے، جہاں شجاعت بھی ہے، جہاں امانت بھی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر حملتہ علیہ واغتفرت فقد ما سواہا۔ کوئی ایک اچھی عادت اپنے اندر پیدا کر لو گے تو میں تمہیں اسی ایک اچھی عادت کے سہارے تمہاری مدد کروں گا، اور باقی کمیاں سے چشم پوشی کر لوں گا۔ باقی ہر باپ چاہتا ہے میری اولاد میں ہر خوبی ہو،
انا والی بابا حاضی الامہ علی، اور ہم اس امت کے باپ ہے، پیغمبر نے فرمایا. تو چاہتے تو یہ ہیں کہ ہم کمالات کا مجموعہ ہوں. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کہیں 1,00,000 شیعہ رہتے ہو، 1,00,000 کی آبادی ہو، تو اس 1,00,000 کی آبادی اگر کوئی ایک ہمارا ہے تو اس ایک ہمارے کو ان 1,00,000 میں سب سے آگے ہونا چاہیے. علم میں بھی آگے، دین میں بھی آگے، خیرات میں بھی آگے، خوبیوں بھی آگے. مگر ہم آگے ہونے کی کوشش کرتے تو چاقو بازی میں آگے، جیب کترے ہونے میں آگے، غبن میں آگے، وقت خوری میں آگے، خیانت میں آگے، جھوٹ میں آگے. خدا نہ کرے یہ نہ ہو. آگے آنا ہے تقوی میں آگے، شجاعت میں آگے، علم میں آگے، عبادت میں آگے، دینداری میں آگے، سخاوت میں آگے، انکساری میں آگے. یہ ان کی فرمائش. سب خوبیوں میں سجا دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ایک تو کر لو پکا، باقی معاف کر دوں گا. مگر مولا کہتے ہیں 2 چیزیں معاف نہیں کروں گا. وَلَا أَغْتَفِرُ فَقْدَ عَقْلٍ وَلَا دین. تمہاری سب کمیاں مجھے برداشت سے معاف کر دوں گا، مگر تمہاری زندگی میں 2 کمیاں مجھے برداشت نہیں. ایک بے عقلی تم سے برداشت نہیں ہے، دوسرے بے دینی تم سے برداشت نہیں ہے. مجھے بے عقلی سے بچنا ہے تو علم لانا پڑے گا. لہذا علی کہہ رہے ہیں کہ علم بغیر دین کے بھی ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور دین بھی بغیر علم کے ملنے والا نہیں ہے. ان کو جوڑ کے ساتھ چلو گے، دین آئے گا تو علم بھی لائے گا، دین آئے گا تو تمہارے اندر انکساری بھی لائے گا، دین آئے گا تو تم کو سکھائے گا غربت بری چیز، اس سے خود کو باہر نکالو. دین آئے گا تو کہے گا جہالت بری چیز، اس سے خود کو باہر نکالو. دین آئے گا تو کہے گا تندرستی اللہ کی نعمت ہے، اسے واپس لاؤ. دین آئے گا تو کہے گا گندگی خراب چیز ہے، اس سے دور ہٹو. دین لاتے جائیے، سب کچھ آتا جائے گا. مگر دین بغیر علم کے نہیں آئے گا، اور علم بغیر دین کے کام نہیں آئے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. وقت ختم ہو گیا. بس میرے عزیزو، میں واقعاً جو خراج عقیدت کہتے ہیں کچھ بھی ہم نہیں پیش کر سکتے، اس کے لیے یہ سیمینار ہونا چاہیے اور واقعاً ہونا چاہیے. اور اب انشاءاللہ خود تنظیم المکاتب میں ہماری ایک مہم یہ بھی ہے کہ ہماری اگلی نسلیں اپنے بزرگوں سے واقف ہوں. ایک چھوٹا سا کام جو یہاں غفراماب میں بہت پہلے سے ہو رہا ہے خاندان غفراماب کے لیے، کہ ان کی علمی میراث جمع کی جائے. احیاء التراث. ہمارے بزرگوں نے عربی، فارسی، اردو، سنسکرت تک میں بے حد قیمتی کتابیں لکھی ہیں جو آج بھی قابل قدر ہیں، لیکن ہمارے درمیان سے گم ہیں. ان کو ڈھونڈا جائے. ہماری نئی نسل اپنے علماء کو نہیں پہچانتی، احساس کمتری شکار ہو گئی ہے، غیر ملکی آتا ہے اس کے پیچھے دوڑتی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو نہیں پہچانتے. بزرگوں کو پہچانے تو ہمیں فخر ہونے لگے کہ ہم تھے کون اور ہمیں ہونا کیا چاہیے. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں جو ان کے ارادے تھے، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے، اور ہم سب مل کے انشاءاللہ اس ایک جو اکیلا امت تھا، وہ حکیم امت نہیں تو خود اکیلے امت تھے. ہوتے افراد جو اکیلے امت ہوتے، انہیں میں وہ بھی تھے. ہم سب مل کے ان کی کمیوں کو انشاءاللہ ان کی کمیوں کو نہیں، ان کے جانے سے جو کمیاں پیدا ہونے والی ان کا مقابلہ کریں. ان کی فکر تھی انسان کے کام آئے، انسانیت کا ماحول پیدا ہو، برادری ہو، دوستی ہو، محبت ہو، تکلیف نہ ہو کسی کے پاس، رنج نہ ہو کسی کے پاس، بیماری کا شکار نہ ہونے پائے کوئی. اور انہوں نے اپنی جان اسی میں لگائی تھی. اور یہی فکر انسانیت کا سبق ہم کو جو ملا ہے وہ کوئی ہماری سوچ نہیں ہے. یہ فکر انسانیت کا سبق ہمیں کربلا سے، ہمارے دین سے، ہمارے پیغمبروں سے ملا ہے. فکر انسانیت اتنی ہے کہ سر پہ جیسے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار بیماری ہے، جب وہ گرفتار کر کے لایا جاتا ہے اور ڈرا ہوا ہے کہ کہیں مار ڈالیں گے، ہاتھ پیر رسیوں سے زیادہ کس دیے گئے، تو علی کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، پہلے اس کی رسیاں ڈھیلی کرو. میں کہوں گا میرے مہربان مولا، تمہیں ابن ملجم کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی سخت گرہیں برداشت نہیں ہو رہی ہے، اسی کوفے سے آپ کی بیٹی زینب گزرے گی، اسے کیسے برداشت کرے گی؟ اے میرے مولا، رونے والے چاہنے والے آ گئے تو آپ نے کہا انہیں دور بھیج دو، ہماری بیٹیوں کے رونے کی صدا نہ آئے. اور اسی کوفے کے بازار میں بے ردا زینب چادر مانگ مانگ کے روئے گی تو آپ کیسے برداشت کریں گے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ہمیں سبق ملا انسانیت کا سبق ملا. رک گئے حسین کا پانی بھر لو جتنا ہو سکے گا. مولا بہت ہے کہا نہیں، بھر لو. اس کا لشکر آیا. کون سا لشکر؟ دنیا جانے نہ جانے، حسین جانتے ہیں کون ہے، یہ یزید کا لشکر ہے. مگر پہلے پانی پلایا، اور کس طرح سے پلایا؟ ایک ایک جانور کو، ایک
انسان کو پانی پلایا۔ روایت کہتی ہے کہ پینے والا اتنا پیاسا تھا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی گھٹ جاتی جب پیاس بڑھتی ہے، وہ مشکیزہ لے کے منہ مار رہا تھا، پہنچ نہیں رہا تھا۔ حسین خود اٹھے، اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ اس کے دہن میں لگا کے اسے پانی پلایا۔ مولا آپ کنہیں پانی پلا رہے ہیں؟ یہ اکبر کے کلیجے میں برچھی ماریں گے، یہ اصغر کے لیے پانی مانگیے گا تو گلے پہ تیر ماریں گے۔ مولا آپ انہیں پانی پلا رہے ہیں، جب آپ ان سے پانی مانگیں گے تو گلاس میں پانی لے کے پھینک دیں گے اور آپ کو نہ پلائیں گے۔ کب وہ ہیں، ہم ہیں، ہم حسین ہیں، ہم علی کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسانیت کے رہنما ہیں۔ ہم سے انسانیت سیکھو، ہم سے انسانیت سیکھو۔ حسین نے ہر قدم پہ انسانیت سکھائی۔ عصر عاشور جب سب شہید ہو گئے، کوئی نہیں بچا خیموں میں، اکبر کا لاش بھی اٹھا لایا ہے، قاسم کے ٹکڑے بھی سمیٹ لیے، اور محمد بھی اٹھ گئے، کوئی نہیں ہے۔ پھر آ کہتے حل من نصر ینصرنا، اب کون ہے مولا اگر اس لشکر یزید سے کوئی نکل آیا؟ جن کے خون، ان کے ہاتھ اکبر کے خون سے رنگین آ گیا، ہم آپ کی طرف کیا ہے کہ ہم مہربان حسین ہیں۔ مگر حلمین کی صدا سن کے کوئی نہ چونکا، مگر خیموں میں تڑپ اٹھا کہ جس نے بابا سے مدینے میں بے زبانی سے کہا تھا جب کوئی مدد نہ کرے گا میں کروں گا۔ حسین نے آخری امتحان دیا، ہاتھوں میں بچہ ذبح ہوا، اللہ کے ماں تک حوالے کیا، ماں کی گود سے لے کے ننھی سے قبر بنائی تاکہ شاید اس بچے کو چھوڑ دے، گلا نہ کاٹے۔ قبر بنا کے اٹھے تو میر انیس نے کہا ننھی سے قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے خیموں میں آئے، رخصت آخر لی۔ ایک باپ کے اصالِ ثواب کی مجلس بیٹے بیٹیوں نے کی ہے، بیٹے تو سب مارے جا چکے حسین کے سامنے، ایک بیٹی بچی تھی۔ حسین جب گھوڑے پہ قریب آئے، دائیں بائیں دیکھا، زینب سمجھ گئی بھیا اب عباس نہیں، اکبر نہیں، نہ کوئی بازو پکڑے گا نہ رکاب، مگر زینب تو ہے۔ سوار کر دیا، کہا چل میرے نانا کے گھوڑے، گھوڑا کھڑا ہے، کہا مجھے پتا تو بھوکا بھی پیاسا بھی، مگر آخری رحمت، سر جھکایا کیسے چلو مولا۔ اب جو خیموں دیکھا تو قدموں سے لپٹی ہوئی بیٹی کہہ رہی نہ لے جا، نہ لے جا میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ رخصت کیا گلے سے لگا کے بیٹا اگر مدینہ پہنچانا، جب پہنچانا ممکن ہوتا تو کیوں چھوڑ کے جاتے، یتیمی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مقتل میں آئے حسین، جنگ لڑی، بدن کا خون بہا، دھیرے دھیرے جسم کی طاقت ختم، سر جھکائے زہرا کا لال گھوڑے پہ جھوم رہا ہے کہ ایک مرتبہ پیشانی پہ پتھر پڑا، خون آنکھوں کی طرف چلا، قبا کا دامن اٹھا کے چاہ پوچھے کہ ظالم کو دل کا نشانہ مل گیا۔ قلب حسین ٹوٹا، زمین کی طرف حسین جھکے، تیروں پہ رکے، آہستہ آہستہ جس زمین تک پہنچا ظالم نے پشت سے قدم رکھا، بار بار کن چھری سے وار کر کے گلا کاٹا، گھوڑا دوڑتا ہوا خون حسین سے پیشانی رنگین کر کے خیمے کے پہنچا۔ آ گیا میرا بابا، بیٹیاں دوڑی، بیٹی دوڑی، قدموں سے لپٹی، بابا نہیں آئے۔ نو کے نیزہ پہ تھوڑی دیر میں سر حسین، بیمار بیٹے کا بازو ہلایا، بیٹا دیکھ کیا ہوا، اماں پھوپھی اماں پردہ ہٹاؤ، سامنے نو کے نیزہ پہ بابا کا سر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے مولانا قلب صادق کے بیٹو، تم نے تو جنازے کو کاندھا بھی دیا، بہت تعزیت کرنے والے آئے، بہت رونے والے تھے۔ 11 محرم کو دیکھو ایک قافلہ جا رہا ہے، زمین پہ بے گور و کفن لاش پڑی ہے، بیٹا ہے مگر ایک مٹھی خاک نہیں ڈال سکتا۔ واہ مصیبتا واہ حسینہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ایک بار پھر سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں اور مرحوم قلب صادق علی اللہ مقامہ کی روح کو ہدیہ کریں۔